السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، تمام شاگردوں اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں اور جو لوگ سورہ قریش کے لشکر کا ایک حصہ ہیں اور قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے چل رہے ہیں، تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو کسی بھی سلسلے سے کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہوں، علم کی جستجو میں، روحانیت کو پانے کے لیے، عملیات سیکھنے کے لیے، عملیات کے صحیح طریقے جاننے کے لیے، عملیات کی اجازت لینے کے لیے، اور ذکر و اذکار چاہے وہ ان کے اپنے سلسلے کے ہوں یا پھر کسی بھی خانوادے کے ہوں، اس کے صحیح طریقے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو کسی نہ کسی مصائب میں گرفتار ہیں، کسی نہ کسی مشکل کا سامنا ان کو درپیش ہے، چاہے وہ ان کو جسمانی بیماری ہو چاہے روحانی بیماری، اس کے حل کے لیے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر عملیات کے سلطان ایپیسوڈ 44 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر ذی الحج کی اس مبارک 10 دنوں میں داخل ہو چکا ہے کہ جس کی بڑی برکتیں ہیں، کہ جس کے بزرگوں نے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں، کہ جن راتوں کی اہمیت بزرگوں نے تفصیل سے ہمارے سلاسل میں ہم تک پہنچے ہیں، اور یقیناً یوں تو ہر دن ہی کسی نہ کسی خاص نسبت سے جڑا ہوا ہے، جیسے ماہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے، مبارک دن، اس کے مبارک عشرے، اور اسی طریقے سے محرم کے دن، ذی الحج کے 10 دن، شعبان کے دن، رجب کے دن، رمضان کے دن، شوال کے دن، اور جسے جو دنوں کا سردار جسے جمعہ، ہر دن کی فضیلتیں ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا کے تمام مذاہب میں بھی دنوں کی، رات کی اور تاریخوں کی بڑی اہمیت ہے، خاص کر اگر میں عملیات کی دنیا کی میں بات کرتا ہوں تو عملیات کی دنیا میں سمجھ لیں کہ ہر قسم کے لوگ اس میں شامل ہیں، کوئی عملیات علوی کرتا ہے، کوئی عملیات سفلی کرتا ہے، کوئی اچھے اعمال کرتا ہے، کوئی برے اعمال کرتا ہے۔ اچھے اعمال کرنے والے یقیناً اپنے بزرگوں کے پیروکار ہوتے ہیں، وہ ان کے طریق بتائے ہوئے پہ چلتے ہیں اور ان کے خاص بتائے ہوئے دنوں کی اس کے مطابق اپنا عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کسی ہندوازم کی بات کرتے ہیں، کسی بدھ مت مذہب کی بات کرتے ہیں، کرسچینٹی کی بات کرتے ہیں، یہودیوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو ان میں بھی دلوں کی باقاعدہ طور پہ بڑی بڑی اہمیتیں ہیں، جیسے اموس کی رات ہو گئی، جیسے ان کی مختلف تہواروں کی شب ہو گئی، دن ہو گئے، تو یہ اہمیت ہر مذہب میں، ہر خانوادے میں ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے، کیوں ہے؟ وہ کسی نہ کسی خاص کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ اس وقت رونما ہوا ہو کہ جس کی نسبت سے، جس کی یاد میں وہ شب ہم گزارتے ہیں، وہ شب ہم مناتے ہیں، وہ دن ہم مناتے ہیں۔ جیسے ہمارے دین میں بھی کچھ دن مخصوص ایسے ہیں کہ ہم ان تاریخوں کو نہیں بھولتے، ہم ان تاریخوں کو یاد رکھتے ہیں کہ جس میں ہمارے دین کو فتح حاصل ہوئی۔ تو عملیات کی دنیا میں بھی کہ جب کچھ ایسی تاریخیں آئیں یا ایسی شب آئے یا جب ہم ایسے مہینے میں داخل ہوں کہ جس میں ہماری
قوت اور پاور اور طاقت بڑھ جاتی ہے تو اس کا کیا وجہ ہے، اس کی کیا سبب ہے؟ کیونکہ ہم ایک عمل عام دن میں کر رہے ہیں، ہم وہی محنت کرتے ہیں، اور وہی عمل ہم ان خاص دنوں میں کرتے ہیں، خاص تاریخوں میں کرتے ہیں، جیسے ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ اب ان ذی الحج میں اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو یقیناً اس کی تاثیر بدل جاتی ہے، کہ جس طریقے سے پانی ہے، پانی میں اگر آپ نمک ملا دیں تو اس کی تاثیر بدل جائے گی، پانی ہے، پانی میں اگر ہم شکر ملا دیں تو اس کی تاثیر بدل جائے گی، اس کا ذائقہ بدل جائے گا۔ اسی طریقے سے کہ جب دو قوتیں ملتی ہیں تو ایک تیسری قوت جنم لیتی ہے، اور پھر باقاعدہ طور پہ وہ دن کہ جس دنوں کا ذکر باقاعدہ طور پہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اب ہم اس دن کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب جس دنوں میں ہم داخل ہوتے ہیں، جن تاریخوں میں ہم داخل ہوتے ہیں، اگر اس کی نسبت سے کوئی عمل کیا جائے تو ہم جلد کامیاب ہوتے ہیں۔ اب جیسے ذی الحج کے 10 دن ہیں، اب 10 ذی الحج کے دن ہیں، وہ کیوں مقبول بارگاہ ہیں؟ اس لیے کہ اس میں تمام لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں اور حج کی سعادت کے لیے نکلتے ہیں، یعنی کہ رب کے اس حکم کی پیروی کرتے ہیں جو ہمارے دین کا رکن ہے۔ یعنی کہ حج کے دوران، حج کے وقت کے جو اوقات ہیں، یعنی کہ احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ اس میں ایک گھڑی ایک ساتھ ایسی آتی ہے جس میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب جن تاریخوں سے حج شروع ہوتا ہے ان تاریخوں کی اس 10 دن کی نسبت میں زیادہ اہمیت حامل ہے، زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ مطلب 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک پورے عشرے کی اہمیت ہے، لیکن بالکل اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے 7 ہفتے ہیں، 7 دن ہیں، 7 دن میں ہفتہ بھی آ رہا ہے، اتوار بھی آ رہا ہے، پیر بھی آ رہا ہے، منگل بھی آ رہا ہے، لیکن جمعہ سردار ہے، جمعہ کا دن سب سے افضل ہے، اس لیے کہ اس میں ہم جمعے کی ادائیگی کرتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، ہم اہتمام کرتے ہیں جس طریقے سے ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اس عشرے میں جب ہم ان تاریخوں میں داخل ہوتے ہیں کہ جن تاریخوں سے حج شروع ہوتا ہے، لوگ حج کا نیت سے احرام باندھتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں اس حکم کی پیروی کے لیے جو رب نے دیا ہوتا ہے۔ آج کے دن میں اس دن کہ جس دن سے حج شروع ہو اور حج مکمل ہو، یعنی کہ وہ 3 دن جو آپ کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، کہ جیسے جس دن سے حج شروع ہو اور جب ان کا حج پورا ہو، ان 3 دنوں کے اندر اگر یہ نقش لکھ لیا جائے، ان ساعتوں میں لکھ لیا جائے، اس 3 دن کے اندر لکھ لیا جائے، اور اس کے بعد سورہ کوثر اس 3 دن میں اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیا جائے، تو جس مقصد کے لیے آپ یہ نقش اپنے پاس لکھ کر رکھتے ہیں، آپ نے صرف ایک بار نقش لکھنا ہے، اس کے بعد اس پہ آپ نے پڑھائی کرنی ہے سورہ کوثر کی۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ کوثر میں ذکر ہے، اس کا سورہ کوثر میں ذکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، فصلی لربک وانحر، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز کریں اور قربانی دیں۔ اب یہاں پہ ذکر جب قربانی کا ہے تو یہ قربانی کا مہینہ ہے اور قربانی کی دن ہے کہ جب ہمیں قربانی کا حکم دیا گیا ہے اس وقت ہم قربانی کرتے ہیں، لیکن اس کی برکتیں ہمیں پہلے دن سے ہی ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب ہم ان تاریخوں میں پہنچتے ہیں کہ جن تاریخوں سے لوگ حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، جب انسان حج کے لیے پہلا قدم اٹھاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنا شروع کر دی جاتی ہیں اور اس کے جو دوسرے اعمال ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حاجی جب حج کے لیے نکلے تو اس سے اپنے لیے دعا کرنے کو کہو، کیونکہ جب تک حاجی واپس نہیں لوٹ جاتا اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور جب وہ حج کر کے لوٹتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا جیسے ماں کے پیٹ سے جنا ہو، یعنی کہ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بالکل بے گناہ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، بالکل وہ اسی طریقے سے اپنے گناہوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے، یعنی کہ رب اس کو بخش دیتا ہے صرف اس عمل کے عوض، اس عمل کے طفیل، اس عمل کے وسیلے سے کہ جو رب نے اس کو حکم دیا۔ اب ہمیں، آپ ہو، اللہ ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائے کہ ہم حج کو جائیں،
اور جب ہم حج کو نہ جا سکیں تو ہم اگر اپنے اپنے ملک میں ہیں تو ہم ان دنوں کو ضائع نہ کریں، بلکہ ہم کچھ ایسا عمل کریں گے جو ہم کو ہمارے بزرگوں نے تعلیم کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس ثواب میں شریک ہو جائیں۔ کیسے؟ کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو لوگ سورہ کوثر کثرت سے پڑھتے ہیں اور خاص کر اس 10 دن میں اور اس ترتیب و طریقے سے سورہ کوثر کا چلہ کر لیتے ہیں، تو ان کو بھی وہ نعمتیں دی جاتی ہیں، وہ برکتیں ملتی ہیں جو ان کی عقل سے بالکل ماورا ہوتی ہیں۔ اس 3 دن میں کہ جب حج شروع ہو، اب اس 3 دن کے اندر اگر آپ یہ نقش، جسے کہا جاتا ہے نقش حل المقاصد، یعنی کہ آپ کے تمام مقاصد کے حل کے لیے جس مقصد کے لیے آپ یہ نقش لکھو گے، وہ نقش پورے سال آپ کے لیے کارآمد رہے گا۔ اور سورہ کوثر اس 3 دن میں اگر آپ یہ نقش لکھتے ہیں، یہ نقش لکھنے کے بعد ایک ایک نقش پر، یعنی کہ ایک نقش لکھنا ہے، خالی ایک ہی نقش لکھنا ہے آپ نے، جب حج کے لیے حج کا جب سفر شروع ہو، آپ کو معلوم ہو جائے کہ سفر حج کے لیے حاجی نکل چکے ہیں اور وہ ساتھ لگ چکی ہے، بس یہ سمجھ لیں کہ عصر اور مغرب کے درمیان آپ اس کو ایک نقش لکھ لیں، اس کے بعد اسی شب 921 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے اس پہ دم کر دیں، اور پھر دوسرے دن اسی نقش کے اوپر 921 بار پڑھ کے اس پہ دم کر دیں، پھر تیسرے دن 922 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کر دیں۔ اب تاریخوں کی کیلکولیشن آپ خود کر لیجئے گا، کیونکہ آج یہاں پہ چاند نہیں ہوا لیکن کل سعودیہ میں چاند ہو گیا، اب معلوم نہیں کون کون سے ملک میں چاند ہوا ہو، کون کون سے ملک میں چاند نہ ہوا ہو، تو آپ اس کی کیلکولیشن عرب، یعنی کہ جو لوگ حاجی حج کے لیے نکلتے ہیں نا، جب وہ نکلیں تب آپ اس کا اہتمام کریں، اس 3 دن میں اس کی نیت کر لیں۔ اس 3 دن کا فائدہ آپ کو یہ بھی ہوگا کہ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا، اور دوسرا جس مقصد کے لیے ان ساعتوں کے اندر آپ لکھیں گے، اور وہ قبولیت کی شب، وہ قبولیت کا لمحہ، وہ قبولیت کا وقت آپ کو نصیب ہوگا اس عمل کی برکت سے۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ کوثر پڑھنے والے پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی تمام نعمتیں نچھاور کر دیتا ہے۔ جس کو وہ لمحہ مل گیا اس کو نعمتیں مل گئیں، جو اس لمحے سے دور رہا، غافل رہا، یقیناً وہ نعمت سے بھی غافل رہا۔ اب جس طریقے سے ایک وقت جمعہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جمعے کی شب میں ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جس میں بزرگان نے فرماتے ہیں کہ جو رب سے مانگو وہ تمہیں مل جاتا ہے۔ یہ نعمت تو تمہیں ہر ہفتے ملتی ہے، لیکن اس نعمت میں یہ سمجھ لیں کہ یہ اضافہ ہو جاتا ہے کہ اس میں وہ رکن ادا ہوتا ہے کہ جو صرف اسی پورے سال میں اسی وقت ادا ہوتا ہے۔ اور بزرگان نے فرماتے ہیں کہ جب وہ پہر آتا ہے، وہ وقت آتا ہے، تو اس میں روئے زمین پر وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں جو اس سے پہلے روئے زمین پر نہیں آئے ہوئے ہوتے، یعنی کہ فرشتے بھی اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کے لیے زمین پر آتے ہیں۔ فرشتے بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوں، جو مومنین ہوتے ہیں، ان کی زیارت کے لیے وہ فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ وہ وقت ہوتا ہے قبولیت کا وقت، کہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کھلے آسمان کے نیچے اس رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ اس کھلے آسمان کے نیچے موجود ہوتے ہیں۔